ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی ذات آپ کا آنا، حضرت کا بیان کرنا، سننا اللہ رب العالمین کی ذات آپ کی اور ہماری نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ اور جن ساتھیوں نے اس پروگرام میں انتھک محنت اور کوشش کی ہے، میں ان کی بھی قدر کرتا ہوں، اور میں یہ دلی دعا ان کو دیتا ہوں کہ اللہ رب العالمین کی ذات ان کا یہ دیا ہوا مال اور وقت اللہ رب العالمین اس کا پورا اجر اور صلہ ان کو دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرمائے۔ حضرت تشریف فرمائیں، انشاءاللہ مفصل خطاب ہوگا، لیکن ایک بات میں ضروری سمجھتا ہوں۔ اگست کی 14 تاریخ ہے، اور اس تاریخ کو ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابرین نے بڑی محنت اور جد و جہد کے ساتھ اس وطن عزیز کو آزاد کروایا، اور یقیناً ہمیں ان کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہیے، اور پیش کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات ان کی یہ قربانیاں بھی قبول و منظور فرمائے۔ آج ان کی قربانیوں اور ان کی محنت سے اور ان کے لہو سے آج میں اور آپ آرام اور سکون کے ساتھ تشریف فرمائیں۔ بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں مفسر قرآن، واعظ بالقرآن حضرت علامہ مولانا احمد شعیب خان صاحب کو آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں واعظ کریں گے۔ تشریف لاتے ہیں مولانا احمد شعیب خان۔ والے دوست ایک کڈو بھائی، میں نو قرآن پاک نظر نہیں آمنا۔ چھوڑ دے بیٹا، چھوڑ دے۔ پچھلے ساتھی اگے تشریف لے ہوا تو میں تواڈے واسطے دعا کراں۔ الحمد لله الذي نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معمولی کو کھولو جی بالکل تھوڑی اتنی بالکل تھوڑی قابل عزت و احترام ذی قدر علماء کرام معززین علاقہ دوستو بزرگوں بھائیوں عزیز ساتھیوں حسب سابق اس سالوی جنہ سارے میزبان احباب نے اج دی اس دینی محفل دا انتظام و انصرام کیتا ہے میں سارے جماعتی احباب واسطے دل دی گہرائیاں نال دعا گوہاں اللہ کریم سارے احباب دی محنت کوشش انتظام خدمت اپنی رضا واسطے قبول فرما کے آخرت دی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے میرے ذمہ دوستہ نے جرا سبق لایا ہے وہ عنوان ہے ختم نبوت سورۃ الاحزاب دی ایک آیت مبارکہ دی تلاوت دا اللہ نے مینوں شرف عطا کیتا ہے اس آیت مبارکہ وچ اللہ نے 3 گلاں بیان کیتیاں دل دی کھڑکیاں کھول کے سننا ہے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی نسبت رکھن والی جری پہلی چیز اللہ نے بیان کی تھی وہ ہے نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نمبر 2 آیت مبارکہ وچ بیان فرمایا ہے قوم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری گل اسی آیت مبارکہ وچ اللہ بیان فرمائی مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھ کے ایمان دے دائرے وچ داخل ہوئے ہیں، جنہ تے ایمان آون تو بغیر، ایمان گھن آون تو بغیر انسان جنت نہیں جا سکتا۔ اس محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام کیا ہے؟ نمبر 2 اس حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم دا کام کیا ہے؟ اور نمبر 3 آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام کیا ہے؟ گلہ ہن 3 تے آیا تے 1 اس نو آکھ دن جوامع الکلم، تواری ساری بولی اللہ سمندر کوسے دے اندر بند کر چھوڑے۔ ایک آیت مبارکہ وچ 3 چیزاں اللہ بیان کیتیاں، حضور سائیں دا نام مبارک، آپ دا کام مبارک، آپ دا مقام مبارک۔ آؤ سنو، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ دا نام، ولیکن رسول اللہ، آپ دا کام، وخاتم النبیین، آپ دا مقام۔ آیت نمبر 40 زیارت کرو، نظرہ قرآن دولاونی ہیں دوستاں، جیویں قرآن پاک دی زبان نال تلاوت کرنا ثواب، جیویں قرآن پاک دی تلاوت کرنا نال سننا ثواب، انہیں اللہ کریم دے کلام دی اکھیاں نال زیارت کرنا بھی ثواب۔ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم، قرآن پاک دے 4 مقام ایسے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک چاہے، ایک اے مقام۔ چوتھا پارا سورت دا نام سورت آل عمران، فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ آیت نمبر 144 سورۃ آل عمران، چوتھا پارا۔ احد دے میدان وچ شیطان ابلیس نے نعرہ لایا ان محمدن قد قتل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ صحابہ کرام دے حوصلے پست ہون لگے، بعض صحابہ کرام نے تلواراں سڑ چھوڑیاں، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، سانو لڑائی کرن دا کیا فائدہ۔ بعد صحابہ کرام مدینہ طیبہ والے پاسے پچھا وال پین، بعد صحابہ کرام آکھن لگے اللہ دے محبوب نہیں رہے، اساں جیندہ رہ کے کیا کرنا ہے، آؤ مقابلہ کرو دشمناں نال۔ بجیر ویلے صحابہ کرام دے اندر افراتفری پھیل گئی، اللہ کریم نے قرآن پاک دی ایت نازل کی تھی، فرمایا وما محمد الا رسول
میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خدا تا نہیں جو موت تو پاک ہویا، آپ تا میں اللہ کریم دے سچے رسول نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے کئی پیغمبر اے تے دنیا تو چلے گئے، آفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے جان نثارو، میرا مٹھا مدنی کریم فوت ہو ونجے شہید ہو ونجے تسا دین چھوڑ دے سو، نا ان جملہ دل دی تختیاں تے میرا لکھنا ہے، شخصیت مشن دی پابند ہے، مشن کسی شخصیت دا پابند نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو چلے بھی گئے، آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا مشن تا میں شراونا ہے، عام دنیا تو ٹر بھی بنجن تو صحابہ کرام آمنہ دلال دے مشن نال غداری نہیں کرنی، حوصلہ دیتا اللہ کریم نے۔ اے دوسرا مقام ہے جس وچ اللہ کریم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک چاہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، 26واں پارہ سورت دنا سورت الفتح، اے میرے سامنے 26واں پارہ سورت الفتح آیت نمبر 29 کھلی ہوئی ہے، فرمایا محمد الرسول اللہ، یہ حوالہ ہے حدیبیہ دے مقام تے معاہدہ تحریروں دا پیے، خلاصہ سنے نا سبق نہ رہ بنجے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لکھو من محمد الرسول اللہ، اے معاہدہ ہوتا پیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرفوں، جیرا مشرکین مکہ دی طرفوں قائد بن کے آیا ہے سہیل ابن عمر، اس ویلے مسلمان کوئی نہیں، بعد اللہ کریم نے مسلمان ہومن دی توفیق دیتی ہے، آکھن لگا نا اصحاب صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ نے منے دے، جی اصحاب نو اللہ دا سچا پیغمبر من گھندے وقت بیت اللہ شریف تو روکن دی کیری ضرورت آئی، عمرے تو روکن دی سانو کیا ضرورت آئی، رسول اللہ دے الفاظ نہیں لکھنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد جان دا حوالہ دیونے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا معاہدے لکھن والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تساں رسول اللہ دے لفظ مٹا چھوڑو، صلح جو کرنی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دی حضرت رسول اللہ دے الفاظ میں مٹاواں میرا دل گوارا نہیں کریں دا، تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں نو دس رسول اللہ دے الفاظ کیڑی جگہ تے لکھے ہوئے ہیں، حضرت اے لکھے پین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں بارہ کیچ قلم چاہ کے رسول اللہ دے الفاظ مٹا چھوڑے، فرمایا لکھو میں محمد ابن عبداللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے والد جان دنا لکھا گیا ہے، اور رب العالمین فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کاغذ دے ٹکڑے دے اتے دشمن رسول اللہ دے الفاظ برداشت نہیں کریں دے، میں الفاظ قرآن پاک جنادل چا کرے ساں جنہوں ہمیشہ واسطے کوئی بھی دشمن نہ مٹا سکسی، آیت نازل ہو گئی محمد الرسول اللہ، قیامت تک نانا قیامت بعد جنت وچ
قرآن پاک دی تلاوت تھی دی رسی اللہ نے قرآن پاک پڑھن والے نو فرماونا ہے اقرا ورتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھن والا حافظ قرآن پڑھن والا قاری قرآن پڑھدا ونج جنت دے درجہ تے چڑھدا ونج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت دے دو درجہ دے درمیان 100 سال دا فاصلہ ہونا ہے رب کائنات نے فرماونا ہے جتھاں تیری تلاوت مکمل تھی سی اتھاں تینوں جنت دے اندر مقام تے ٹھکانہ نصیب تھی سی جنت وچ بھی قرآن پاک دی تلاوت تھی دی راسی محمد الرسول اللہ انہا لفظاں دی تلاوت بہشت بریم دے اندر بھی نال نال تھی دی راسی دو مقام ہو گئے یہ میرے سامنے 26 پارہ تے سورت دا نام ہے سورت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورت دا نام بھی ہوئی یہ سورت محمد کھلی ہوئی ہے تے آیت نمبر 2 والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد اے حوالہ قرآن پاک دا سامنے ہے اللہ فرمائے جیرے لوگ ایماندار بن گئے عقیدہ بڑا ٹھیک کیتا جا عمل بھی سنت مطابق نہ کیتے تے ایمان لین اس وحی نال اس قرآن نال جیری وحی تے قرآن نازل ہوئے علی محمد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اتے اے ترے قرآن دے مقام جیتے اللہ نے آپ دا نام مبارک ذکر کیتے چوتھا حوالہ آیا صدر سبق ما کان محمد نباہد من رجالکم میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مرداں وچوں کسی مرد ابا نہیں میں سمجھاونی ہے ذرا میں تمہید بن ہنا ان قرآن منن والے ساتھی میں نے اچھا دسن اے میری 4 انگلیاں 4 مقام تے اللہ کریم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا نام مبارک چاہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مقام 4 میں 4 آیتاں بھی کھائیں اے نام مبارک آپ دا 4 قرآن دے مقامات تے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے تو ہو گیا نام مبارک تے نمبر 2 ولیکن رسول اللہ اے ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا کام کیرا کرنا ہے رسول دا مانا قاصد بھیجا ہویا اللہ دا پیغام پہنچاون والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے قاصد بن کے اللہ دا پیغام پہنچاون والے بن کے تے کیرا پیغام اے میرے سامنے نامہ پر تے سورت دا نام ہے سورت العراف فرمایا قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا الذی لہو ملک السماوات والارض لا الہ اے حوالہ کھلا ہوئے ہے کیرا پیغام لا الہ الا ہوں اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے اعلان کرو میرے مٹھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کائنات سارے انسانوں میں اللہ دی درموں کاسے تے پیغام پہنچاون والا بن کے آیا کیرا اللہ کریم آسمان و زمین دی بادشاہی جندے قبضے وچے تے پیغام کیرا لے کے آیا لا الہ الا ہوں اللہ کریم تو بغیر کوئی مشکل کشا تے حاجت روا تے داتا تے عالم الغیب نہیں یحیی و یمیت اللہ جان پیندا بھی ہے تے جان کٹدا بھی ہے
جے موت و حیات دا مالک اللہ ہے تا الہ تے عبادت لے بھی صرف اللہ ہے. بڑی تفصیل ہو سکتی ہے، میرا سبق نہیں. آپ دا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے کام اللہ دا پیغام پہنچاونا. کیرا پیغام؟ لا الہ الا ہوں. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام فرمایا وخاتم النبیین. اور نظرہ میرے اللہ دوستاں، اور میں پس منظر سناواں. دروازہ کھڑکا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھلے دن، بندے کھلو دن دروازے تے. یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم مساں یمن دے علاقے وچوں آئے. تساں کون ہو؟ ایک بندہ بول پیا، میں حضرت زید دا ابا ہاں، حضرت زید دا بھائی ہے، اے چاچا ہے. 6 سال میرے پتر دی عمر ہے، اما نال ویندا پیا سفر وچ. ہن میں ختم نبوت دا مسئلہ شروع کیتا ہے. ڈاکواں حملہ چا کیتا، سارے قافلے دے بنداں نوں لوٹے دیاں. میرا معصوم پتر زید بھی اما کولو کھس کے تے نال ڈاکو لے گئے. حضرت زید نو من کے ڈاکواں نے بیچ چھوڑا. وگدا بھی کاندا او مکے شریف وچ پہنچا. 6 سال ہور گزر گئے، ڈھونڈے دے حضرت زید سانو نہ ملا. موبائل نہیں ویکھنا، یہ تا اوکھا مقام ہے قرآن دا. تا اللہ دیاں رحمتاں میں مولا حسین علی صاحب رحمت اللہ علیہ تے جڑے سانو سمجھا گئے انداز. یہ تا بڑا مشکل مقام ہے قرآن دا. ذرا جی توجہ ہٹی مقام سمجھنا سی ختم نبوت دا. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی اماں پتر دی جدائی دے اندر ہنجو وہا رو کے فوت ہو گئی ہے. سارے یمن دے کچھ بندے مکے شریف دے اندر پہنچے نوں انہاں حضرت زید نوں پہچان کیتے. انہاں من کے سانو دسے حضرت زید تاں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام بنا ہوئے. حضرت مہربانی کرو، اے پیسے اے تھیلی دے اندر رقم لے کے آئے ہیں، پیسے گھنو چاہتے میرا پتر حضرت زین مینو واپس کروا چاہ. حضرت زین دیاں بھیڑاں دیاں نظران دروازے تو لگیاں راندیاں سارا بھائی کرنا سی. اما تا فوت ہو گئی رو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تا بڑے نرم دلن. آپ نے فرمایا حضرت زید دا ابا میں تینوں سودا سستا دسینا. ابا خوش ہو گئے، شاید پیسے تھوڑے گھن سن تے میرا پتر حضرت زید منو دے چھڑے سن. حضور کی میں سستا سودا؟ آپ نے فرمایا میں زید نو بلا گھننا تھوڑے سامنے. جے کر حضرت زید نے آکھا میں ابے دے نال ونجنا چاہنا، میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مفت تھوڑے حوالے کر چھوڑے ساں. جے کر حضرت زید آکھا میں ابے تے بھائی نال نہیں ونجنا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم جراونا ہے تا تساں انہوں نال کھڑن واسطے زور نہیں لاونا. اے سودا منظور ہے جی بالکل. ابا کی میں سوچ سکدا ہی میرا خون ہوئے تے راوے غیران دی خدمت وچ. حضرت زید نو بلاؤ. حضرت زید اللہ اے ابا اے بھائی اے. گلکنیاں پاپا ملاقاتاں کیتیاں. حضرت زید دا باکھن لگا پتر دیر نہ کر، اماں تیرے بھی چھوڑے وچ رو کے فوت ہو گئی ہے. میں خود بھی بے قراری دے اندر ٹائم گزارے.
حضرت زید آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو وے کہ حضرت تساں کیڑا جواب دیتے ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت زید ابے تے بھائی نال جاونا چاہندے ہیں تے میں زبردستی نہیں روکنا، مفت حوالے کر چھوڑنا ہے، تے جے کر میرے کول راہن دا ارادہ ہے ابے نے تے بھائی نے اتوں نال کھڑن واسطے زور نہیں لاونا، سوچ کے فیصلہ کر۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے اللہ دے محبوب تواڈے قدم چ رہن واسطے حضرت زید نوں سوچن دی کوئی لوڑ نہیں، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامان مصطفیٰ، خدائی دمانا ساری مخلوق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے حضرت زید اعلان کیتے ساری اللہ دی مخلوق نو چھوڑ سکدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دامن تے پلو نہ چھوڑ سکدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل خوشی تو باغ باغ ہو گیا، حضرت زید دا ہاتھ پکڑا بیت اللہ شریف دے سامنے لے گئے، فرماون لگے مکے والےو آج تو بعد زید میرا نوکر دے غلام نہیں میرا پترے، سبق آندا پیے خیال۔ صحابہ کرام نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلاونا شروع کر دیتا، زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خیال کرے سبق نیڑے لگی ہے، زید ابن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دور دا رواج آئی، الفاظ اوکھن دل دی کھڑکیاں کھلے سبق یاد کرنا ہے، اس دور دا رواج آئی بندہ کسے نو پتر بنا گھنیا اس نو سکا پتر سمجھے نیان، وراثت دے اندر بھی شریک ہوندا ہائی، حرام تے حلال دے مسئلہ دے اندر بھی شریک ہوندا ہائی۔ میرا جملہ ہور نال سننے بڑے ساتھیاں، جی میں سکی نوح نال سورے دا نکاح کرنا حرام ہے، انہیں جنوں پتر بنا لمن ہا اس دی بیوی نال نکاح کرنا سورے دا حرام سمجھا ویندا ہائی، نسبت بھی آپ تو شروع ہو گئی۔ اللہ کریم دی قدرت اے ہن زید کہندا بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ابے نے جس ویلے ویکھیا بھائی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تا پتر جب بنایا خوشی تو باغ باغ ہو گئے، واپس چلے گئے، جیرے ویلے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ جوان ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید دی شادی دی فکر لگ گئی، میرا پتر ہے ان شادی کرنی ہے، آپ دی پھپھی زاد ہمشیرہ ہے بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پیغام بھیجے بی بی زینب میں تیرا نکاح کرنا چاہنا حضرت زید نال، بی بی زینب نہ کر چھوڑی میں تو نہ کرے دی نکاح، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کھن لگا میں تا بڑی بھین دا نکاح حضرت زید نال نہیں کرنا، کیوں نہیں کرنا بھائی؟ آکھن لگے ٹھیک ہے ہن تواڈا پتر بنے ہوئے لیکن پہلے تواڈا نوکر دے غلام آئی تے جیرا نوکر دے غلام ہویا اس نو معاشرے وچ گھٹیا سمجھ دیان، بی بی زینب تے اوندا بھائی حضرت عبداللہ کھن لگے اساں ہاشمی گھرانے دے بندے ہیں تے جیرے اتے غلامی دا داغ ہے اس نال نکاح اے جوڑ نہیں ٹھاندا اسا نکاح نہیں کرنا۔ اچھا جس ویلے انہاں اے گل کیتی اور رب العالمین نے قرآن پاک دا مقام نازل کر چھوڑا، اے میرے سامنے پہلا صفحہ تے 22 سپارہ فرمایا وما کان للمؤمن
ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. آیت نمبر 36 دے اتے میں انگلی رکھی ہوئی ہے. حضرت زینب تے حضرت عبداللہ تہاڈی جرت کیویں ہوئی ہے نہ کرن دی؟ اللہ تے اللہ دا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک کام دا فیصلہ کرن چاہ ایماندار بندے نو کوئی اجازت نہیں جو نہ کرے. جیرے ویلے میں اللہ دا فیصلہ ایو ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مرضی بھی ایو ہے. حضرت زینب دا حضرت زید نال نکاح ہونا چاہیے. تساں کون ہو نہ کرن والے؟ اللہ نے قرآن دا مقام نازل کیتا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح کرن واسطے تیار ہو گئی. بیٹھو دیکھنا ہے تھوڑی کو تک کھولو. ختم نبوت دا مسئلہ سمجھاونا ہے. اسے واسطے آیت نازل ہوئی آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح پڑھایا. اللہ دی قدرت حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت وچ. حضرت میں تبھی بھی زینب نو طلاق دینا. طلاق کیوں؟ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال میرا دل نہیں لگا. تو سا اگر میرا سبق سمجھیں دے آن دے اچھا میں نوڑا سے میں توڑے واسے دعا کرے سا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے این نکاح تے راضی ہے؟ اچھا نہیں. وہ تو آیت قرآن دی نازل ہوئی تے راضی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کے پریشان. طلاق حضرت سے طلاق نہ دے. قرآن پاک دے لفظ امسک علیک زوجک واتق اللہ. اے آیت نمبر 37 میرے سامنے ہے. انگلی میں رکھی ہوئے دوسری 70. طلاق نہ دے. کتنے اوکھا نال نکاح ہوئے. بی بی زینب تیار ہی نہیں ہوں دا بھائی بھی نہیں منے دا. حضرت زید چلے گئے. اگلے دن آ گئے. حضرت میں طلاق دینا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بس سمجھایا طلاق نہ دے. طلاق اچھی شے نہیں. حضرت زید چلے گئے. بات آ گئے. اگلے دن حضرت میں طلاق دینا. امسک علیک زوجک نہ دے طلاق. طلاق اچھی شے نہیں. حضرت زینب دے اتے داغ لگ ونجنا ہے طلاق والا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں دے ترین طلاق نہ دے. لیکن حضرت زید تے بی بی زینب دے دل وچ محبت پیار نہیں پا سکے. اس مسئلے تے غور کیتا میرے دوستاں؟ نہیں کیتا. نجومی بیٹھے تے بورڈ بارو لئی بیٹھے محبوب آپ کے قدموں میں. واہ بھائی واہ. اکھے کالا بکرا لے آؤ. کیوں جی؟ کالے بکرے دے خون نال میں توید لکھنا ہے محبت دا. کالا مرغا لے آؤ. کالے مرغے دے لو نال میں توید لکھنا ہے محبت دا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھے دے درین طلاق نہ دے. لیکن حضرت زید تے بی بی زینب دے دلاں وچ محبت نہیں پا سکے. کون اللہ دنا اچھا گھنسی جو میں اس وقت سے دعا منگا. دلاں وچ محبت پاون والا صرف کون ہے؟ ہاتھ اچھے کرو تا کون ہے؟ اے تواڈی میری گل نہیں. رب العالمین دے قرآن پاک دا حوالہ ہے. اے میرے سامنے 10واں پارہ تے سورت دا نام ہے سورت الانفال. اللہ تیرے سمجھاون دے انداز تو قربان ونجا. فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم الف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولکن اللہ
فَأَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اے میں انگلی رکھی بیٹھا قرآن پاک دے حوالے دے اتے ایت نمبر 63 فرمایا صحابہ کرام دے دلہ وچ میں اللہ کریم نے محبت تے پیار پا چھوڑے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تساں ساری زمین دا خزانہ بھی خرج کریں دے چاہ تساں صحابہ کرام دے دلہ محبت نہ وے پا سکدے صحابہ دے دلہ وچ محبت پاون والا صرف اللہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھیں دے تپین حضرت زین طلاق نہ دے کوئی کالے مرغے کالے بکرے دے خون نال تویز چ لکھے نہ انہوں کی میں آرام تے سکون مل سی اس دا طریقہ اکو اے کہ حضرت زینب دے دل دی تسلی واسطے میں آمنہ دلال اس نال نکاح چا کرام میرو بکھے میں نکاح کرے ساں تا حضرت زینب دے دل نو تسلی آسی تے جے کر میں حضرت زینب نال نکاح چا کیتا لوگاں تا کھنے اپنی نوح نال نکاح چا کیتا نے اس دور دا جو رواج آئی بندہ جنوں پتر بناوے آچا اس نو سکا پتر سمجھن لگویندے ہن اس دی بیوی نو سکی نو سمجھن لگویندے ہن اس نو وراثت دے اندر بھی پتر نو شریک کریندے ہوندے ہن حالانکہ اے تا انہاں لوگاں دا رواج آئی جنوں بندہ پتر بناوے چاہو سکا پتر نہیں بندا ہوندا نال نکاح چا کیتا ہی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے دین حضرت زید طلاق نہ دے اللہ دی شان حضرت زید آگیا صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دی عرض کرن لگی حضرت میں تبھی بھی سینم نو طلاق دے آیا طلاق دے چھوڑیے قرآن پاک دے لفظ اے میرے سامنے 22 سپاہ شان بیٹھے نا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوجک ام کلثوم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان پریشان نہ تھی اللہ نے میری دوئی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دا نکاح تیرے نال آسمانہ تے پڑا چھوڑے حضرت ام کلثوم دا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی لخت جگر دا حضرت عثمان نالا آسمانہ تے ہویا تے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نالا آسمانہ تے ہویا حضرت زینب فخر کریں دی آئی باقی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی گھر والے نو آکھ دی آئی تو اڈے نکاح زمین تے ہوئیں تے میرا نکاح عرش برین تے اللہ پڑھایا اور میں بھی کہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم برات بھیجی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ آپ دی بیوی بن کے آپ دے گھر آ گئی اور میں الفاظ بڑے محتاط بول رہے ہیں اوکھا مسئلہ بڑے ساتھی غور کرے یہ چھوٹا واسطے نہیں میری انگلیاں دیکھو میاں بیوی دا نکاح ہوئے میں الفاظ بڑے محتاط بول رہے ہیں نظرہ میرے لاؤ میاں بیوی دا نکاح ہوئے تے دونوں ہک دوئے نے قریب نہیں گئے خامت طلاق دے چھوڑیے عورت دی عدت نہیں ہوندی گل سمجھ آ گئی ہے بس اسے تے دار و مدار ہے خامت گھر والی دے قریب نہیں ہویا تے طلاق دے چھوڑیے ایسی عورت دی عدت نہیں ہوندی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نکاح کبھی بھی زینب نال ہویا ہے لیکن قریب نہ ہوئے جیر ویلے انہاں طلاق دیتی حضرت زینب دی عدت کوئی نہیں اللہ نے فوراً آسمانہ تے بی زینب دا نکاح نال پڑا چھوڑا عدت جو ہے نہیں نکاح ہو گیا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ بیوی بن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے گھر بھی چاہ گئی دشمنان تاڑی مار چھوڑی مخالف آنکھن لگے آؤ جی نو نال نکاح چا کیتا نے
حضرت زید پتر نال او سکا پتر نہیں بندا ہوندا اس دی بیوی سکی نو نہیں بندی ہوندی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسے مرد دے والد نہیں تو حضرت زید دے بھی والد نہیں حضرت زید دی بیوی آپ دی سکی نو نہیں حضرت زینب نال نکاح درست ہے تے خبردار کائنات والے سن گنو جینوں پتر بندہ آکھے جا پتر بناوے جا خالی آنکھن دے بناون نالو سکا پتر نہیں بندا ہوندا سورۃ الاحزاب یہ میرے سامنے 21واں پارہ یہ میں انگلی رکھی ہوئی ہے وما جعل ادعیاکم ابناکم میں اللہ نے تھوڑی رسم ختم کراونی آئی یہ کیڑے رواج چاہیے ودے ہو ایک کیڑی رسم چاہیے ہوئیں جینوں پتر آکھو چا پتر بناؤ چا انہوں سکا پتر سمجھن لگویں دے ہو نہیں خبردار کینوں پتر آکھن نال تے پتر بناون نال او سکا پتر نہیں بندا ہوندا آپ نے حضرت زین نو پتر بنایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زین نو پتر آکھا او سکا پتر نہیں بن گیا تے خبردار آج تو بعد حضرت زید نو بلاونا ہوئے ادعوہم لآبائہم حضرت زید دے اصل ابے دا نا چاکی نو سڈا کرو آیت نازل تو بعد صحابہ کرام حضرت زید نو آکھن لگے زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسئلہ کہ اللہ نے سمجھایا میں اللہ رسم ختم کراونی ہے دارو مدار نہیں سے گل دے اتے نظرہ میرو لاؤ میں اللہ رسم ختم کراونی ہے جینوں پتر آکھو چا پتر بناؤ چا سکا پتر نہیں بندا ہوندا اے رسم اللہ نے ختم کراونی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذریعے ختم کروائی ہم اللہ کریم رسم ختم کراونی ہے کہ اور بندے دے ذریعے کراویں ہا چا واہ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ کی میں آیت سمجھائی نے اللہ رسم ختم کراونی ہے جینوں پتر آکھو چا پتر بناؤ چا او سکا پتر نہیں بندا ہوندا اے رسم ختم کراونی ہے کہ اور بندے دے ذریعے ختم چا کراویں آ فرمایا نہیں ولیکن رسول اللہ میرا محبوب میرا پیغمبر ہے تے میں اللہ رسم پیغمبر دے ذریعے ختم کراونی ہے سوال سنو اللہ دیا رحمتاں میں شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ علیہ کی میں سانو قرآن دی آیت سمجھائی نے رسم ختم کراونی ہے اپنے پیغمبر دے ذریعے ختم کرئی ہم اللہ رسم ختم بھی کراونی ہوئی پیغمبر دے ذریعے ختم کراونی ہوئی جنوں پتر آکھو تے پتر بناؤ چا او سکا پتر نہیں بندا ہوندا پیغمبر دے ذریعے رسم ختم کراونی ہوئی کہ اور پیغمبر تو ختم کراویں آ چا فرمایا نہیں وخاتم النبی نہیں پائے ہیں خون دل صرف کیا ہے تو بہار آئی ہے توڑا ضلع اٹک ساڑا محسن ضلع ہے حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ ضلع اٹک حضرت قاضی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ ضلع اٹک حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمت اللہ علیہ ضلع اٹک مولانا عبدالرؤوف صاحب بوچھال والے رحمت اللہ علیہ ضلع کیرے بزرگ دا نا چاہاں یہ تو ساڑا محسن ضلع ہے ہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین میں اللہ
اللہ نے رسم ختم کراونی ہے جنوں پتر بناؤ چاہو سکا پتر نہیں بندا ہوندا میرا محبوب کسے مرد دا ابا نہیں تو حضرت زید دا بھی ابا نہیں آپ دے ترے پتران حضرت قاسم دوے پتر دا نام حضرت عبداللہ جس نو طاہر تے طیب آکھے ویندے تیسرے پتر دا نام جناب ابراہیم حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نام تے عام نے نہ رکھا ابراہیم اے تینوں بچپن وچ فوت ہو گئے مرد سدیندے ہوندے جڑا جوان تے بالغ ہوے آپ کسے بالغ جوان دے ابے نہیں تو حضرت زید دے بھی ابے نہیں حضرت زینب نال نکاح درست ہے حضرت زینب نال نکاح ٹھیک ہے حضرت زینب دی بیوی بڑھنا ٹھیک ہے خبردار زبان اعتراض نال نہیں کھولنی میں اللہ رسم ختم ترے چیزاں میں عرض کیتیاں آپ دا نام آپ دا قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام خاتم النبیین یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام ہے فرما گئے یہ ہادی لا نبی آبادی یہ بھی جملہ ودیاں دہانی واسے سناواں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قیامت تو پہلے نادل تھیونا ہے لیکن انہاں دی نبوت وہ ہے جری اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے انہاں نو دے چھوڑی آئی میں بار بار گل دہریندا پیاں دل دی تختیاں دے لکھو آپ تو بعد اللہ نے نواں نبی نہیں بناونا اس واسطے اللہ رسم آپ دے ذریعے ختم کرائیے تے عیسیٰ علیہ السلام نوے نبی نہیں ہومنے عیسیٰ علیہ السلام دی نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے انہوں نے ملی ہوئی آئی عیسیٰ علیہ السلام آپ سے نا تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندے نا 45 سال زمین تے زندگی گزرے سے نا دجال نو قتل کرے سے نا یولد یتزوج و یولد لہو عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کرے سے نا عیسیٰ علیہ السلام دی اولاد بھی ہونی ہے یموتو فیدفنو میا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعد عیسیٰ علیہ السلام 45 سال زندگی گزارن تو بعد فوت تھی سے نا تے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دلال کٹھے دفن تھی سے نا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دے حجرے ویچ عیسیٰ علیہ السلام دا قیامت تو پہلے زمین تے آمنا اے ختم نبوت دے خلاف نہیں کیونکہ ختم نبوت دا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے اللہ کمالات دی انتہا تے تکمیل کر چھوڑی کوئی ایسا کمال نہیں بچا پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عطا نہ کیتا ہوئے ختم نبوت دا مطلب اللہ آپ تو بعد نواں نبی نہیں بناونا آیت سمجھ آ گئی ہے یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے این کسے وچ نازل ہوئی ہے اس واسطے میں تانوں ربط سمجھایا آیت دا ہکو جملہ یاد رکھنا ہے آمنہ دلال تو بعد اللہ نواں نبی نہیں بناونا تا اے رسم حضور دے ذریعے اللہ ختم کرے میں دوبارہ خراج تحسین پیش کرداں میزبان دوستانوں اور دعا گوہاں اللہ کریم محنت قبول فرما کے سارے میزبان دوستان دی نجات اخروی دا ذریعہ بناوے آخر دعوانا ان الحمدللہ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا بحمد اللہ و بفضل اللہ بڑے اکثر انداز میں حضرت استاذی محترم قرآن و سنت کی روشنی میں واز کر رہے تھے میں دلی دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ان کا آنا سفر کرنا واز کرنا آپ سامعین کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے اس کے بعد ایک بچہ اس نے اسی مسجد ختم نبوت میں مولانا عبدالحق صاحب کے پاس قرآن مقدس کی تعلیم مکمل کی ہے محمد اسلام والد محمد حنیف حضرت اس کے اپنے دست مبارک سے اس کی دستار بندی فرمائیں گے اور اس بچے کے لیے بھی دعا فرمائیں
اللہ رب العالمین کی ذات اسے عالم با عمل بنائے۔ اور جتنے بھی ہمارے دوست احباب دور و نزدیک سے تشریف لائے، یقیناً ہماری حوصلہ افزائی کی۔ اللہ رب العالمین کی ذات آپ کا آنا قبول فرمائے اور نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے۔ انشاءاللہ اس کے بعد ہمارے دوسرے مہمان حضرت مولانا علامہ مفتی عمر رحمانی صاحب وہ بھی تشریف فرمائیں۔